السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اطہر غازی آپ تمام احباب کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل غازی آن لائن پر بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں اور ویلکم کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں اردو قواعد کا سبق نمبر 1 سے متعلق بات کریں گے۔ آپ سب سے پہلے اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اردو یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اب یہ کہ اردو کا معنی کیا ہے؟ تو اردو کا معنی ہے لشکر، فوج، کھچڑی وغیرہ کے۔ اب قواعد یہ جمع ہے قاعدہ کی۔ قاعدہ مطلب معنی، اصول، ضابطہ۔ اب ہم بات کریں گے سب سے پہلا سبق میں حروف کے متعلق۔ حروف کہتے کسے ہیں؟ اسے صاحب کتاب نے خود بیان کیے ہیں، لیکن حروف کا معنی کیا ہے؟ تو یہ حروف جمع ہے حرف کی۔ اب حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف کا معنی کیا ہے؟ تو حرف کا معنی ہے کنارہ کے، طرف کے، بارے کے۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ تو حرف آواز کی علامت کو حرف کہا جاتا ہے، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خالص آواز جو کہ آدمی کے منہ سے نکلتی ہے حرف کہلاتی ہے۔ یعنی جو آواز آدمی کے منہ سے نکلے گی تو اس کو کیا کہیں گے؟ آواز کہیں، اس کو حرف کہیں گے۔ باقی جو دیگر جانوروں کے یا چرند پرند کی آوازیں جو ہیں تو ان کو حرف نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی چیز، کسی چیز کے ٹکراؤ کی وجہ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی آپ حرف نہیں کہہ سکتے ہیں۔ حرف کہلانے کے لیے ضروری شرط یہ ہے کہ وہ آدمی کے زبان سے نکلی ہو، جیسے کہ الف ہے، بے ہے، پے ہے، جیم ہے، دال ہے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ اب ایک حروف تہجی۔ حروف تہجی بھی اسی کو کہتے ہیں جو اوپر میں ذکر کیا گیا ہے، الف، بے، پے، جیم، دال، یا وغیرہ کو۔ اب یہ کہ حروف تہجی کا دوسرا معنی انگلش میں جو ہوتا ہے وہ الفابیٹ کہلاتا ہے، جیسے کہ ABCD۔ تو اب اردو کے حروف تہجی کتنے ہیں؟ تو اردو زبان میں حروف تہجی جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ 51 ہوتے ہیں، اور اسی 51 حروف کے مجموعے کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ یعنی مجموعہ کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک حروف تہجی ہوگا، اور فردن سب حروف تہجی ہے، اور سب کا مجموعہ بھی کیا ہوگا؟ حرف تہجی کہلائے گا۔ من جملہ سب کو کیا ہے؟ حروف تہجی ہے۔ بہرکیف حروف، اب یہ کہ حروف تہجی، تو حروف دو قسم کے ہوتے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں، دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک مفرد ایک مرکب۔ ایک مفرد ایک مرکب۔ مفرد حروف جس میں ایک ہوتا مرکب، ایک ہوتا مفرد۔ تو مفرد کے معنی ہوتا تنے تنہا، اکیلا، تنے تنہا۔ آپ یہاں پر مفرد کا معنی سمجھ گئے کہ مفرد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اکیلا، تنہا۔ اب لفظی یا مفرد حروف۔ مفرد حروف ان حرفوں کو کہا جاتا ہے جو کہ اکیلے ہوتے ہیں، ان کی تعداد 36 ہے، وہ یہ ہیں۔ حروف مفرد کی تعداد کتنے ہیں؟ 36۔ یعنی جو حروف اکیلے اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، ان کی تعداد کتنے ہیں؟ 36 ہیں، جن کی سب کی گنتی دیا ہے یہاں پہ: الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، ہے، چے، ہے، خے، دال، ڈال، ذال، را، زے، شین، صاد، ضاد، تو، زو، عین، غین، فا، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، دو چشمی ہے، حمزہ، یا۔ یہ کل 36 حروف ہیں، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ 37 حروف ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں 35 ہی حروف ہیں۔ تو بہرکیف یہ 36 حروف یہاں آپ کے شمار کرائے ہیں۔ یہ حروف جو زیادہ تر لوگ اسی کے قائل ہیں کہ 36 حروف مفرد ہیں، اور 15 جو حروف ہیں وہ حروف مرکب کہلاتے ہیں،
جس کا بیان آگے ہے۔ اب یہاں سے دیکھ لیں مرکب، مرکب کے معنی آتے ہیں ترکیب، جوڑا ہوا۔ اب ترکیب کے لیے، جوڑنے کے لیے کسی کو کسی سے ملانا، یہ بھی مرکب کا ایک معنی ہوتا ہے۔ تو ملانے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ دو چیز کا ہونا ضروری ہے، ایک میں کیسے ملایا ہوں، ایک چیز مل نہیں سکتا ہے، تو ملانے کے لیے دو چیز کا ہونا ضروری ہے، دو کنارہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو کیا ہے، دو حروف جب ہوگا تو اسی کو کیا کہیں گے، مرکب کہیں گے۔ دو مفرد حروف جب آپس میں ملتے ہیں تو مرکب حروف کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ مرکب حروف تیار ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد 15 ہوتی ہیں، وہ یہ ہیں: با جوڑ ہے برابر بھا، پے جوڑ ہے برابر ف، تے جوڑ ہے برابر تھا، ٹے جوڑ ہے برابر ٹھا، جیم جوڑ ہے برابر جھا، چے جوڑ ہے برابر چھا، دال جوڑ ہے برابر دھا، ڈال جوڑ ہے برابر ڈھا، را جوڑ ہے برابر را، را جوڑ ہے برابر را، کاف جوڑ ہے برابر کھا، گاف جوڑ ہے برابر گھا، لام جوڑ ہے برابر لا، میم جوڑ ہے برابر مہا، نون جوڑ ہے برابر نا۔ یہ 15 حروف ہیں، اس کو یہ کہلاتے ہیں حروف مرکب۔ اب ایک چیز آپ یہاں فرق سمجھ لیجئے، یہاں پر دے رکھا ہے اور بریکٹ میں دے رکھا ہے 2 چشمی ہے والا، تو یہ 2 چشمی ہے اور یہ ہے، اس میں فرق ہے، بعض حضرات فرق نہیں کرتے ہیں، تو جو حالات فرق کرتے ہیں اس کو مستقل ہے مانتے ہیں، تو اسی لیے وہ کیا کہتے ہیں، 37 بول دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے حروف تہجی جو ہوتے ہیں اردو کے پھر وہ 52 ہو جاتے ہیں۔ تو بہرکیف تو یہ جو 2 چشمی ہے اور یہ ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ یہ جو پہلا والا ہے یہ مستقل طور پر پڑھا جاتا ہے، مستقل طور پر پڑھا جاتا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے کسی حرف کو ملانے کی ضرورت نہیں، کسی حرف کا وہ محتاج نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو 2 چشمی ہے یہ اکیلے تنہا کبھی پڑھا ہی نہیں جا سکتا ہے، اس کو جب بھی پڑھا جائے گا تو اس سے پہلے کسی نہ کسی حرف کا اضافہ کیا جائے گا، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہاں دے رکھا ہے بے، اس کے بعد 2 چشمی ہے، اس کے بعد بھا، یہاں بھی 2 چشمی ہے سے پہلے پے لگا دیا ہے، یہاں بھی تے لگا دیا ہے۔ تو یہ جو لگتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ اسی حرف کو اس معنی میں رکھتا، نہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے وہ جو حرف ہوتا ہے اس کو پھر معنی میں بھی اس کا تبدیلی کر دیتا ہے، اس کے معنی میں تبدیلی بھی کر دیتا ہے، اس کا معنی پھر بدل بھی جاتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، بدل بھی جاتا ہے۔ یعنی پہلے پے تھا، اب 2 چشمے ہے لگ گیا تو اب پھے ہو گیا وہ۔ اب اگر ہم کو پھل لکھنا ہوگا تو ہم پھے سے نہیں لکھیں گے، بلکہ پے جوڑ 2 چشمی ہے برابر لام معکوف پھل، یہ بات لکھیں گے ہم۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ اس چیز کو بخوبی پر دیکھ سکتے ہیں کہ بے جوڑ ہے برابر بھا، بھارت اگر لکھیں گے تو آپ کو یہ والی ہے کی ضرورت پڑے گی، یعنی 2 چشمے والی ہے۔ بے جوڑ ہے برابر بھا، بہ، یہ بہ ہوگا، بھا نہیں ہوگا۔ تو اب یہ کیا ہے، بہار اگر لکھیں گے آپ تو بہار کے لیے یا بہار کے لیے تو یہ ہا یعنی چھوٹی ہا کا استعمال کریں گے، یہ رسم الخط ان کی صحیح ہے، یہ رسم الخط ان کی کیا ہے، غلط ہے۔ اور بھارت کی جو ہے یہ والی رسم الخط غلط ہے، ان کی یہ والی، اور ان کی یہ والی صحیح ہے، ان کی یہ والی صحیح ہے۔ امید ہے کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ آخر میں اب مشق سوالات کے طور پر آپ لوگوں کو چند سوالات دیے جا رہے ہیں، آپ اس کو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے لکھیں گے۔ حروف کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ سوال نمبر 1 ہے۔ اب حروف تہجی کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال نمبر 2 ہے آپ کے۔ حروف مرکب کی تعریف لکھیں اور مثال دیں، اس کو بھی آپ کو لکھ کے بتانا یا واٹس ایپ کرنا ہے۔ حروف لفظی یا مفرد کسے کہتے ہیں؟ یہ سب حل کر کے آپ کو کیا کرنا ہے، کمنٹ باکس میں یا پھر آپ کو کیا کرنا ہے، واٹس ایپ پہ میسیج کرنا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی تک، پھر ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔